بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا اس کورس کا سبق نمبر 42 ہوگا۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حصہ چہارم پر بات کریں گے۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق اسی ملک کے حصہ سوم پر مشتمل تھا، جس کے اندر ایک ہی پوائنٹ تھا جس کے اندر ہم نے اس ملک کے سلسلہ حالات و واقعات پر گفتگو کی۔ آج کے سبق کی جانب جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن ابحاث پر بات کریں گے۔ آج کا سبق ہمارا 2 ابحاث پر مبنی ہوگا۔ پہلا حصہ جس کے اندر ہم بات کریں گے وہ سلسلہ حالات و واقعات ہی ہے۔ اس سلسلہ حالات و واقعات کے اندر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی 1986 سے بعد کی تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہوگا اس ملک کا طرز حکومت۔ تو آج کے سبق کے ہمارے یہ 2 ہی پوائنٹ ہیں جس پر آج ہم بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی سلسلہ حالات و واقعات کی جانب۔ اپریل 1986 کو محترمہ بینظیر بھٹو 19 ماہ کی جلاوطنی کے بعد وطن واپس پہنچی تو لاہور میں ان کا تاریخی استقبال کیا گیا۔ اپریل 1987 میں راولپنڈی کے قریب اوجڑی کیمپ میں خوفناک دھماکوں سے زبردست تباہی ہوئی اور سینکڑوں افراد اس واقعے میں جاں بحق ہوئے۔ 17 اگست 1988 کو باولپور کے قریب جنرل ضیاء الحق کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا۔ جنرل ضیاء سمیت کئی سینئر جرنیل اور امریکی سفیر اس حادثے میں نشانہ بنے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان صدر مقرر ہوئے۔ 1988 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے شاندار کامیابی حاصل کی اور 2 دسمبر کو محترمہ بینظیر بھٹو نے اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ وہ اسلامی دنیا کی پہلی اور دنیا کی 5ویں خاتون وزیر اعظم تھی۔ 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے 8ویں ترمیم کے تحت بینظیر حکومت برطرف کر دی اور نیشنل پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ جتوئی کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا۔ انہوں نے انتخابات منعقد کرا کے اقتدار نواز شریف کو منتقل کیا۔ 18 اپریل 1993 کو صدر اسحاق خان نے نواز شریف حکومت بھی برطرف کر کے قومی اسمبلی توڑ دی اور بلخ شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ مزاری صرف 39 دن اس عہدے پر فائز رہ سکے کیونکہ 26 مئی کو سپریم کورٹ نے ایک آئینی درخواست پر اپنا فیصلہ سنایا کہ نواز شریف حکومت کی برطرفی غیر آئینی اقدام تھا۔ نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنے لیکن صدر کے ساتھ ان کے اختلافات شدید ہو گئے۔ بالآخر آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کی مداخلت سے 8 جولائی کو ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت صدر اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف دونوں اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ سینٹ کے چیئرمین وسیم سجاد قائم مقام صدر بنے جبکہ ایک امپورٹڈ وزیر اعظم امریکہ سے بلایا گیا جس کا نام معین قریشی تھا۔ 16 اکتوبر 1993 کو ہونے والے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے 86، مسلم لیگ نون نے 72، جونیجو لیگ نے 6 اور اسلامی فرنٹ نے 3 نشستیں حاصل کی۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے دوسری مرتبہ وزیر اعظم کا منصب سنبھالا۔ 13 نومبر کو پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار فاروق لغاری صدر منتخب ہو گئے۔ بینظیر حکومت کے دوران ستمبر 1996 میں ان کے بھائی میر مرتضی بھٹو کو کراچی میں نامعلوم افراد نے قتل کر دیا۔ ملک میں سیاسی افراتفری کا آغاز ہوا، چنانچہ 5 نومبر کو ان کے پارٹی کے ہی صدر مملکت فاروق لغاری نے 8ویں ترمیم کے تحت بینظیر حکومت اور قومی اسمبلی کو برطرف کر دیا اور ملک معراج خالد کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ 3 فروری 1997 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ اور اس کی حلیف جماعتوں کو بھاری اکثریت حاصل ہوئی۔ صدر لغاری نے اسلامی جمہوری اتحاد کے میاں نواز شریف کو وزیر اعظم نامزد کیا۔ 1 اپریل 1997 کو قومی اسمبلی نے مکمل اتفاق رائے سے 8ویں ترمیم کو ختم کر دیا۔ 28 مئی اور 30 مئی 1998 کو بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے 7 ایٹمی دھماکے کیے۔ اپریل 1999 میں پاکستان نے بھارت کے پرتھوی میزائل کے جواب میں غوری میزائل کے کامیاب تجربے کیے۔ مئی میں کشمیر میں کارگل کی پہاڑیوں پر مجاہدین کا قبضہ ہو گیا۔ بھارت نے مجاہدین پر فضائی حملے کیے اور الزام عائد کیا کہ مجاہدین کے بحث میں دراصل پاکستانی فوج
فوج قابض ہے۔ امریکہ بھی بھارت کی پش پر تھا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے امریکی دباؤ میں آ کر کارگل میں مجاہدین کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیا، چنانچہ کارگل پر دوبارہ بھارت کا قبضہ ہو گیا۔ یہی فاش غلطی نواز شریف کے زوال کا باعث بنی۔ 12 اکتوبر 1999 کو آرمی چیف جنرل پرویز مشرف جب کولمبو سے ایک سرکاری میٹنگ میں شرکت کے بعد وطن واپس آ رہے تھے تو وزیر اعظم نواز شریف نے ایک طرف تو ان کی برطرفی کا نوٹس جاری کیا اور دوسرے ان کے طیارے کے اترنے کے بارے میں حکم دیا، لیکن فوج نے ان کی کوشش ناکام بنا دی۔ چنانچہ جنرل پرویز نے کراچی اتر کر نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور نواز شریف کو گرفتار کر لیا۔ پرویز مشرف نے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھال لیا جبکہ رفیق تاڑر صدر کے عہدے پر برقرار رہے۔ پرویز مشرف نے برسر اقتدار آ کر سول انتظامیہ کے ساتھ حکمرانی کا آغاز کیا۔ 20 جون 2001 کو رفیق تاڑر کے استعفے کے بعد مشرف نے صدر کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے تمام اعلیٰ اور آمرانہ اختیارات حاصل کر لیے۔ اپریل 2002 میں مشرف نے ایک ریفرینڈم منعقد کرایا اور خود کو 5 سال کے لیے صدر منتخب کرا لیا۔ تاہم حزب اختلاف کی جماعتوں نے اس ریفرینڈم کے بائیکاٹ کی اپیل کی تھی۔ مئی 2002 کو ملک کی 6 سیاسی جماعتوں نے نیشنل الائنس کے نام سے انتخابی اتحاد کی تشکیل کا اعلان کیا۔ اس کے چیئرمین غلام مصطفیٰ جتوئی تھے۔ 8 مئی کو کراچی میں فرانسیسی انجینئروں کو لے جانے والی پاک بحریہ کی بس پر خودکش حملے میں 18 فرانسیسی انجینئر ہلاک ہو گئے۔ 25 مئی کو پاکستان نے 1500 کلومیٹر تک مار کرنے والے غوری میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا، جبکہ 27 مئی کو درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے نئے ایٹمی میزائل غوری کا کامیاب تجربہ کیا۔ 10 اکتوبر 2002 کو عام انتخابات میں قاف لیگ نے اکثریت حاصل کر لی، جبکہ متحدہ مجلس عمل 90 نشستیں حاصل کر کے دوسری بڑی اکثریتی پارٹی سامنے آئی۔ 2 نومبر کو قاف لیگ نے میر ظفر اللہ جمالی کو وزیر اعظم نامزد کیا۔ 23 نومبر کو قاف لیگ سے تعلق رکھنے والے گرینڈ نیشنل الائنس کے امیدوار ظفر اللہ جمالی نے پاکستان کے 20ویں وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس سے قبل 21 نومبر کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں 172 ارکان کی سادہ اکثریت سے جمالی کو قائد ایوان منتخب کیا گیا تھا۔ ان کے حریف متحدہ مجلس عمل کے مولانا فضل الرحمان کو 86 ووٹ ملے۔ جمالی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ملک کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ 2 جنوری 2003 کو پاکستان اور بھارت کے مابین ایٹمی تنصیبات کی معلومات کا تبادلہ ہوا۔ 20 جنوری کو ملک میں تیار کردہ پہلی آگسٹا آبدوز کی سمندر میں کامیاب آزمائش کی گئی۔ 21 فروری کو پاک فضائیہ کا ایک مسافر طیارہ کوہاٹ کے قریب پہاڑی سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل مصعب علی میر اور ان کی اہلیہ سمیت 15 اعلیٰ افسر جاں بحق ہو گئے۔ 7 مارچ کو پاکستان میں تیار کردہ بیلسٹک میزائل شاہین 1 پاک فوج کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ 27 مئی کو پاکستان نے ایٹمی میزائل ابدالی اور بھارت نے پرتھوی میزائل کا تجربہ کیا۔ 30 مارچ کو امریکہ نے کاہوٹا لیبارٹری پر تجارتی پابندیاں لگا دی۔ 7 مئی کو پاکستان نے بھارت کے ساتھ سفری رابطے بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ 13 جون 2003 کو سابقہ وزیر اعظم اور درویش صف سیاستدان ملک معراج خالد طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ 26 جولائی کو پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ رونما ہوا۔ سیالکوٹ سینٹرل جیل میں 5 مجرموں نے جیل میں بغاوت کر کے 15 ججوں سمیت پورے عملے کو یرغمال بنا لیا۔ بعد ازاں کمانڈو ایکشن میں 4 جج اور 5 مجرم ہلاک ہو گئے۔ 4 ستمبر کو پاکستان اور چین کے اشتراک سے JF تھنڈر نامی طیارے کی آزمائشی پرواز ہوئی۔ 27 ستمبر کو بزرگ سیاستدان اور بابا جمہوریہ نوابزادہ نصر اللہ خان اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ 4 اکتوبر کو بیلسٹک میزائل حطف 3 غزنوی کا کامیاب تجربہ، پھر 9 اکتوبر کو زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 1 کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ 11 دسمبر کو متحدہ مجلس عمل کے سربراہ مولانا شاہ احمد نورانی حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئے۔ 13 دسمبر کو مقامی طور پر بنائی گئی آگسٹابی آبدوز پاک بحریہ کے حوالے کر دی گئی۔ 24 دسمبر کو مشرف حکومت اور متحدہ مجلس عمل میں سمجھوتہ طے پا گیا، جس کے تحت MMA نے حکومت ہٹاؤ تحریک ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ 25 دسمبر کو راولپنڈی میں جنرل مشرف پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس کارروائی میں 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ 29 دسمبر کو 17ویں ترمیم کا آئینی بل قومی اسمبلی نے منظور کیا۔ 1 جنوری 2004 کو پاک بھارت فضائی رابطے بحال ہوئے اور PIA کا طیارہ نئی دہلی کے لیے روانہ ہوا۔ اسی دن پرویز مشرف نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ اس سے قبل 16 نومبر 2002 کو مشرف نے چند آرٹیکل معطل کر کے آئین بحال کر دیا اور اس آئین کے تحت 5 سال کے لیے صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ میر ظفر اللہ جمالی سیاسی مصلحتوں کے باعث صرف 19 ماہ تک وزیر اعظم کے عہدے پر قائم رہنے دیے گئے اور بالآخر 26 جون کو انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کے لیے قاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت کا نام پیش کیا گیا، چنانچہ 19 جون کو شجاعت نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا۔ ان کے
کے مد مقابل مخدوم امین فہیم وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے۔ وزیر خزانہ شوکت عزیز کو وزیر اعظم منتخب کرانے کے لیے اٹک اور تھرپارکر میں ضمنی انتخابات کرائے گئے اور دونوں نشستوں سے وہ کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ شوکت عزیز نے وزارت عظمیٰ سنبھالی۔ 30 دسمبر کو جنرل مشرف نے وردی اتارنے سے انکار کر دیا اور اعلان کیا کہ وہ صدر اور آرمی چیف کے دونوں عہدے اپنے پاس رکھیں گے۔ اس سے قبل انہوں نے ایک معاہدے کے تحت 31 دسمبر 2004 تک آرمی چیف کا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ اس عرصے کے دوران پرویز مشرف کی نام نہاد روشن خیالی نے ملک کو غربت، مہنگائی، فحاشی، عریانی کی جانب دھکیلنا شروع کیا۔ ملک میں شدید سیاسی ابتری، بدامنی پھیلی اور خودکش حملوں نے شدت اختیار کر لی۔ ملک مشکلات کا شکار ہوا اور عوام میں بے چینی اور اضطراب پھیلتا گیا۔ 9 مارچ 2007 کو جنرل مشرف نے آمرانہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو برطرف کر دیا، جس کے بعد ملک مزید بحران اور آئینی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ ججوں اور وکلاء نے حکومت کے لیے طویل اور صبر آزما جدوجہد کا آغاز کیا۔ 3 نومبر کو مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر کے تمام سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی، لیکن آمرانہ حکومت کے خلاف جدوجہد جاری رہی۔ بالآخر وکلاء کی یہ محنت اور سیاسی جماعتوں کے دباؤ کے پیش نظر 15 نومبر 2007 میں پرویز مشرف نے آرمی چیف کا عہدہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے سپرد کر دیا۔ 16 نومبر 2007 کو قومی اور صوبائی اسمبلیاں اپنی 5 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد تحلیل کر دی گئی۔ سینٹ کے چیئرمین محمد میاں سومرو کی سربراہی میں نگران حکومت قائم کی گئی، جس کے ذمہ غیر جانبدارانہ انتخابات کرانا تھا۔ نئے انتخابات کی تاریخ 8 جنوری 2008 مقرر کی گئی، مگر اس دوران ایک ایسا قومی سانحہ پیش آیا جس نے پورے ملک بلکہ پوری دنیا کو دکھ میں مبتلا کر دیا۔ 27 دسمبر 2007 کی وہ شام جب راولپنڈی کے لیاقت باغ میں نامعلوم افراد نے سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کی چیئرمین پرسن محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے ساتھ ہی پورا ملک خوفناک فسادات اور ہنگاموں کی زد میں آ گیا اور انتخابات ملتوی کر کے نئی تاریخ 18 فروری مقرر کی گئی۔ 18 فروری 2008 کو شیڈول کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے، جن میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے فیصلہ کن کامیابی حاصل کر لی اور قاف لیگ کو بدترین، عبرتناک اور شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 17 مارچ کو نئی قومی اسمبلی نے حلف اٹھایا اور 19 مارچ کو پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی متفقہ امیدوار ڈاکٹر فہمیدہ مرزا قومی اسمبلی کی اسپیکر منتخب ہو گئیں۔ وہ پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون اسپیکر تھیں۔ 24 مارچ کو پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ وکلاء کی عظیم جدوجہد، سیاسی جماعتوں کی کوششوں اور ملک کو معاشی، اقتصادی اور اخلاقی طور پر تباہ کرنے کے بعد بالآخر 18 اگست 2008 کو پرویز مشرف نے صدارت سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اس طرح 8 سالہ طویل اور سیاہ آمریت کا خاتمہ ہو گیا۔ سینٹ کے چیئرمین محمد میاں سومرو قائم مقام صدر بنے۔ 6 ستمبر کو صدارتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن آصف علی زرداری 469 ووٹ لے کر صدر جمہوریہ منتخب ہو گئے۔ ان کے مد مقابل نون لیگ کے جسٹس سعید الزمان صدیقی کو 153 اور قاف لیگ کے مشاہد حسین کو 43 ووٹ ملے۔ سن 2008 بھی پاکستان کے عوام کے لیے بدامنی، مہنگائی اور مشکلات کا شکار رہا۔ خودکش دھماکے ہوتے رہے اور بے گناہ لوگ شہید ہوتے رہے۔ 23 فروری 2009 کو پیپلز پارٹی کی حکومت نے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ یعنی 8 ماہ کے دوران $8 ارب لیے۔ 16 نومبر کو پاکستان دنیا کے بدعنوان ترین ممالک کی فہرست میں مزید اوپر آ گیا۔ 20 نومبر کو سابق وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی انتقال کر گئے۔ 23 نومبر کو پاکستان میں تیار پہلے JF تھنڈر طیارہ پاک فضائیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ طیارہ چین کے تعاون سے تیار ہوا۔ 2009 کا سال بھی پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھرپور تھا۔ خودکش بم دھماکے، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی اور بدامنی نے لوگوں کو مشکلات میں رکھا ہوا تھا۔ مئی 2010 میں 18ویں ترمیم منظور کی گئی، جس کے تحت اختیارات وزیر اعظم کو منتقل کر دیے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے قیام کے بعد ملک میں کئی اہم واقعات نے جنم لیا، جن میں سب سے اہم ایبٹ آباد آپریشن ہے۔ اس آپریشن میں امریکی اسپیشل فورسز نے ایبٹ آباد کے علاقے میں آپریشن کر کے القاعدہ کے سربراہ کو شہید کر دیا اور ان کی لاش افغانستان لے جا کر مذہبی رسومات کے ساتھ دریابرد کر دی۔ علاوہ ازیں محمد ایجنسی میں پاک افغانستان سرحد کے قریب پاکستانی چوکیوں پر نیٹو ہیلی کاپٹروں کے حملے کروا دیے۔ اس حملے کے نتیجے میں پاک فوج کے 26 جوان اور آفیسر شہید اور 15 زخمی ہو گئے۔ اس سلسلے میں حکومتی اور عسکری سطح پر روایتی رد عمل ظاہر کیا اور کابینہ کے دفاعی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا، جس میں طے پایا کہ نیٹو افواج کی فوری سپلائی بند کر دی جائے اور شمسی ایئر بیس کو 15
دن کے اندر خالی کروانے کا کہا گیا۔ 11 مئی 2013 کو پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی میعاد ختم ہونے کے بعد عام انتخابات کا انعقاد کیا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون نے واضح اکثریت حاصل کر لی اور میاں نواز شریف پھر وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ جون 2014 میں ایک آپریشن کا آغاز ہوا۔ اس آپریشن کا نام ضرب عضب رکھا گیا۔ عضب کا مطلب ہے کاٹنا۔ عضب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام تھا، جس کا مطلب ہے کاٹ دینے والی ضرب۔ ضرب عضب کو شروع کرنے کی بنیادی وجہ 2014 میں کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دہشت گردوں کا حملہ اور حکومت کی طالبان اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے ساتھ امن مذاکرات میں ناکامی تھی۔ یہ آپریشن پاکستان کی فوج اور قائدین کی رہنمائی میں کامیابی سے جاری و ساری ہے۔ کراچی میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان رینجرز کا آپریشن شروع کیا گیا، جس کے نتیجے میں کئی ٹارگٹ کلر، بھتہ خور اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں مطلوب افراد کو پکڑا گیا اور انڈیا کی ایجنسی را اور چند ایک سیاسی جماعتوں کے ملوث ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئی، مگر جب سے پاکستان رینجرز کے جوانوں نے وہاں آپریشن شروع کیا ہے، امن و امان کی صورتحال میں تسلی بخش حد تک بہتری آئی ہے، کی وجہ سے ملک کی معاشی حالت مستحکم ہو رہی ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے اس ملک کے سلسلے حالات و واقعات پر نظر دوڑائی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا طرز حکومت۔ تو آئیے اس پر نظر دوڑاتے ہیں۔ پاکستان کا آئین 14 اگست 1973 کو نافذ ہوا۔ اس کے تحت پاکستان ایک آزاد خود مختار اسلامی جمہوریہ ہے، جہاں پارلیمانی نظام حکومت رائج کیا گیا۔ آئین کے تحت صدر ریاست کا سربراہ مملکت، عدلیہ کا سربراہ اور مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہے۔ ججوں، مسلح افواج کے سربراہوں اور صوبوں کے گورنرز کا تقرر صدر کرتا ہے۔ صدر کو پارلیمنٹ کے ذریعے 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہے، جس کے پاس تمام انتظامی اختیارات ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں اکثریتی پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم نامزد کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں وزیر اعظم اپنی کابینہ کا انتخاب خود کرتا ہے۔ قانون سازی کا اختیار 2 ایوانی پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 320 جبکہ سینٹ 87 ارکان پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، آل پاکستان جموں کشمیر کانفرنس، جماعت اسلامی پاکستان، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، متحدہ قومی موومنٹ، نیشنل پیپلز پارٹی، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی، پاکستان خاکسار پارٹی، پاکستان تحریک انصاف وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کے وزراء اعظم اور صدور پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ پاکستان کے صدور کے اندر میجر جنرل اسکندر مرزا، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، جنرل آغا محمد یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو، فضل الہی چودھری، جنرل محمد ضیاء الحق، غلام اسحاق خان، وسیم سجاد، سردار فاروق احمد لغاری، محمد رفیق تارر، پرویز مشرف، محمد میاں سومرو اور آصف علی زرداری، یہ پاکستان کے صدور رہے ہیں۔ پاکستان کے وزراء اعظم میں شامل ہیں نوابزادہ خان لیاقت علی خان، خواجہ نظام الدین، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، حسین شہید سہروردی، ابراہیم اسماعیل چندریگر، ملک فیروز خان، جنرل محمد ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو، محمد خان جنیجو، محترمہ بینظیر بھٹو، غلام مصطفیٰ جتوئی، محمد نواز شریف، مہر بلخ شیر مزاری، ڈاکٹر معین احمد قریشی، ملک معراج خالد، میر ظفر اللہ جمالی، چودھری شجاعت حسین، شوکت عزیز، یوسف رضا گیلانی اور عمران خان شامل ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا 2 پوائنٹس پر مشتمل تھا۔ ایک پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے سلسلے حالات و واقعات جاننے کی کوشش کی اور دوسرے پوائنٹ کے اندر اس ملک کے طرز حکومت پر بات کی۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔